رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے شیخ طریقہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری رضوی ضیائی دامن برکاتہ العالیہ اپنے رسالے ضیائی درود السلام میں فرماتے ہیں، فرمائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص کے باشندوں کو ایک مکتوب روانہ کیا اور حمص کے فقراء اور محتاجوں کی فہرست طلب کی تاکہ انہیں عطیات بھیجے جائیں۔ جب وہ مطلوبہ فہرست امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی تو اس میں سب سے پہلا نام حمص کے نگران یعنی حاکم حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ہم تو انہیں مناسب مقدار میں وظیفہ دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ محتاج و مسکین کیوں ہے؟ آپ کے استفسار پر بتایا گیا جو کچھ آپ یہاں سے روانہ کرتے ہیں وہ اسے اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ فقراء اور محتاجوں میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ پھر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص سے آنے والوں سے ان کے رویے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا باقی تو سب ٹھیک ہے مگر ہمیں ان کی 4 باتوں پر اعتراض ہے۔ پہلا، وہ ہمارے پاس دن چڑھنے کے بعد آتے ہیں۔ دوسرا، رات کے وقت ملاقات نہیں فرماتے۔ تیسرا، مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ چوتھا، کبھی کبھی ان پر بے ہوشی کا طویل دورہ پڑتا ہے۔ جب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے اہل حمص کی شکایات کے بارے میں وضاحت چاہا تو حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور وضاحت عرض کی۔ پہلا، گھر سے چاشتی کے وقت نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا کوئی خادم نہیں ہے جبکہ میری بیوی بیمار ہے، لہذا نماز فجر کے بعد دن جھڑنے تک گھریلو کام کاج میں خود کرتا ہوں۔ دوسرا، رات کے وقت میں لوگوں سے اس لیے ملاقات نہیں کرتا کہ دن بھر میں لوگوں کی خدمات سر انجام دیتا ہوں اور رات کا وقت میں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تیسرا، سارے مہینے میں ایک دن گھر سے میں اس لیے باہر نہیں نکلتا کہ
کہ میرے پاس کپڑوں کا صرف ایک جوڑا ہے جسے میں اس دن دھوتا ہوں اور سوکھ جانے کے بعد پہن لیتا ہوں، لہذا اس دن میں لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا ہوں۔ چوتھا، بے ہوشی کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے شہید کیے گئے۔ میں اس وقت حالت کفر میں تھا۔ مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو دل پر چوٹ لگتی ہے اور سینے سے ایک پھک سی پھوٹتی ہے کہ کاش میں اس وقت اسلام لا چکا ہوتا اور ان کی دفاع کی کوشش کرتا۔ یا امیر المومنین، مجھے جب بھی ان کی یاد آتی ہے تو مجھ پر رنج و الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے اور میرے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں۔ یہ گفتگو سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شدت سے روئے کہ آگ کی ہچکی بن گئی۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جانے کے بعد جب بھی ان کا تذکرہ ہوتا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شدید گریہ کاری ہو جاتا اور آپ ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کیا کرتے تھے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے بزرگان دین کا کردار کتنا عظیم اور لائق تقلید ہوا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم سنا دیا جائے گا۔ جب وہ لوگ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کی خوشبوئیں سونگھ لیں گے اور اس کے محلات اور جنتیوں کے لیے تیار شدہ نعمتوں کو دیکھ لیں گے تو ندا آئے گی، ان کو جنت سے ہٹا دو، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ وہاں سے اتنی حسرت سے لوٹیں گے کہ پہلے ایسی حسرت سے کوئی نہیں لوٹا تھا۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب عز و جل، اگر تو ہمیں جنت دکھانے اور اپنے ثواب دکھانے اور اپنے دوستوں کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی دوزخ میں ڈال کر دیتا تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے تمہارے ساتھ یہی ارادہ کیا تھا جب تم خلوت یعنی اکیلے میں ہوتے تو میرے سامنے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے اور جب تم لوگوں سے ملتے تو انتہائی تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ ملتے تھے۔ تم لوگوں کو ان کے خلاف دکھاتے، تم لوگوں کو اس کے خلاف دکھاتے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے خیال تھا۔ تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم نے لوگوں کی خاطر برے کام ترک کیے اور میری خاطر نہیں کیے۔ آج میں تم کو ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ دردناک عذاب چکاؤں گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید بن حبیب حصالہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو قیامت کے اس دن میں جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں، تو ایک منادی یہ ندا کرے گا، جس شخص نے اللہ عز و جل کے لیے کسی عمل میں دوسرے کو شریک کیا تو وہ اس کا ثواب بھی غیر اللہ سے طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شریک سے بے نیاز ہے۔